السلام علیکم ویورز، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ان نوجوانوں کے حوالے سے جنہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو اپنا لیا ہے۔ 5 اور 10 سال تک وہیں پر رہتے ہیں۔ یہ جملہ میری روزمرہ زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ میرے دوستوں میں سے تقریباً سبھی کسی نہ کسی مغربی ملک جا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور جو یہاں رہ گئے وہ بھی نکلنے کی طاق میں ہیں۔ اب تو ایسا لگنے لگا ہے شاید آخر میں صرف میں ہی اکیلا یہاں رہ جاؤں گا۔ پاکستان کو بنے 76 سال ہو چکے ہیں، اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جنہیں کسی بھی ملک کی ترقی اور روشن مستقبل کا ضامن سمجھا جاتا ہے، اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو ہر دوسرا دوست یا عزیز امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یا برطانیہ یا کسی اور یورپی ملک میں زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آخر کیوں ہماری نوجوان نسل اب اس ملک میں نہیں رہنا چاہتی؟ کیا انہیں اس ملک میں اپنا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے یا کوئی اور خدشہ ہے؟ جی ہاں، کیونکہ ہمارے ملک کے گنڈے یعنی سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب ایک سیاستدان وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا سیاستدان اب عوام کا دل جیت چکا ہے اور وہ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو چکا، تو اسے کچھ بھی نہیں سوچتا تو پاکستان کا وہ پیسہ لوٹ کر چوری کر کے دوسرے ملک میں چھپا دیتا ہے اور بڑے بڑے فلیٹ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی حکومت جانے کے بعد وہ اپنی زندگی میں آسائش پرستی سے رہتا ہے۔ لیکن جب بھی یہ چوری کی رقم گنڈے کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ ملک کو لوٹنے آتا ہے۔ جب پاکستان کا وزیر اعظم گنڈا وعدہ کرتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نوجوانوں کو 2400 نوکریاں دے رہے ہیں، تو اس ایک گنڈے کے نیچے کام کرنے والے گنڈوں کو یہ نوکریاں سونپ دی جاتی ہیں، اور یہ گنڈے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ نوکریاں 500 روپے کی فیس کے ساتھ اپلائی کر لیں۔ اب 2400 نوکریاں اپلائی کرنے والے 4000 لوگ، وہ بھی 500 روپے کی فیس کے ساتھ۔ اب 4000 لوگوں کی فیس گئی اور نوکریاں بھی ان لوگوں کو نہیں ملی جو لوگ پہلے سے امیر ہوتے ہیں، کیونکہ امیر لوگوں سے رشوت لی جاتی ہے۔ اب وہ نوجوان جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ تعلیم بھی حاصل کی، تعلیم والوں کے ہاتھ سے نوکریاں لے کر نالائق لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ نالائق لوگ اپنے تجربے کے مطابق کام کریں گے تو ملک کا کیا بچے گا؟ اس لیے اس ملک سے تنگ آ کر نوجوان دوسرے ممالک میں جانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور خود کو اس میں سیف سمجھتے ہیں۔ اب وہ چاہے قانونی طریقے سے ملک سے باہر جائیں یا پھر غیر قانونی طریقے سے۔ قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرنے والوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ بھی ملک کی کرتا دھرتا طاقتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے ہی ملک سے محبت کرنے والے یہ لوگ آخر دوسرے ممالک میں سیٹل کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، آپ کو بھی ہوگی۔ یقیناً یوم آزادی پر بچپن سے لے کر اب تک آپ بھی میری نغمے جھوم جھوم کر گاتے اور سنتے چلے آئے ہوں گے۔ وطن کی خاطر قربان ہو جانے کا جذبہ ابھی بھی اتنا ہی توانا ہوگا جتنا بچپن میں تھا۔ یہ اتنا ہی قدرتی ہے جتنا کوئی بھی جذبہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو جب کوئی ہم سے پوچھتا تھا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے تو ہم کہتے تھے ٹیچر، ڈاکٹر، پائلٹ، پولیس والا یا فوجی، لیکن ان سب میں کہیں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ میں بڑا ہو کر ملک سے باہر جاؤں گا اور وہاں سیٹل ہو جاؤں گا۔ ایسا کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی سوچنا پڑے گا، بلکہ اس وقت تو یہ یقین بھی ہوتا تھا کہ جہاں جس گھر میں، جس محلے میں یا شہر میں پیدا ہوئے، یہیں ساری عمر رہیں گے اور یہیں مریں گے۔ زندگی میں سب سے پہلے حیرت کا سامنا تب ہوتا ہے جب وہ گھر، محلہ یا شہر چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کتنا ہی عرصہ تو پرانی جگہ کی عادت نہیں جاتی اور نئی جگہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ پھر پوری عمر کئی ایسی ہجرتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جن میں سے اکثر من چاہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر تلاش معاش ہی در بدر لیے پھرتی ہے
اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں، لیکن اپنے پہلے گھر کی یادیں کبھی دل سے نہیں جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اپنا گھر، اپنی جگہ اور شہر قدر عزیز ہوتے ہیں تو کوئی کیوں انہیں چھوڑ کر جاتا ہے؟ گاؤں کی یادوں میں صفحے کالے کرنے والے گاؤں واپس جا کر بس کیوں نہیں جاتے؟ وطن کی یاد میں آنسو بہانے والے وطن سے جاتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اور ایسے بہت سے سوال ذہن میں کلبلاتے ہیں، لیکن پوچھے اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے جواب بھی ہم جانتے ہیں۔ کوئی چھوٹے شہر سے بڑے شہر کی طرف سفر اس لیے کرتا ہے کہ چھوٹے شہر میں روزگار نہیں ملتا، سہولیات ویسی نہیں ہوتی، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، روزگار اور لائف سٹائل جو بڑے شہروں کا خاص ہے، چھوٹے علاقوں میں میسر نہیں۔ اس نقل مکانی کو روکنے کے لیے کبھی کسی بھی دور حکومت کی ترجیحات میں چھوٹے علاقوں کی ترقی شامل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بڑے شہر اپنی اوقات سے زیادہ آبادی کو سنبھالے ہونے کی وجہ سے ڈھنگے بن سے پھیلتے جا رہے ہیں، زرعی زمینیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہوتی جا رہی ہیں، پینے کا صاف پانی ہسپتالوں میں، صحت کی سہولیات اور تعلیمی اداروں میں گنجائش سے زیادہ طالب علم، بے روزگاری، جرائم کا بڑھنا اور بہت سے ایسے مسائل جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ ان کی روک تھام کے لیے کوئی حکومت، کوئی انتظامی ادارے اور پالیسی میکرز متوجہ نہیں ہوتے۔ ملک کی حالت دیگر گو ہوتی جا رہی ہے، ہر شعبہ بے لگام ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہر طرح کی سہولیت حاصل کر لیتا ہے، وہی راجہ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی بجلی کے بل کے ہاتھوں پریشان ہو کر خودکشی کرنے کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آخر کیوں وہ خودکشی کی حد تک چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں، ہمارے ملک میں قانونی طریقہ اپنایا نہیں جاتا، ہمارے ملک میں قانون دار لوگ بھی غیر قانونی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے میں قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرنے والوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ بھی ملک کی کرتا دھرتا طاقتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ان لوگوں کے سوالوں کا جواب جو لوگ کہتے ہیں کہ آخر ملک سے لوگ دوسرے ملک میں کیوں جاتے ہیں؟ اپنی خوشی کے لیے نہیں جاتے، خوش ہو کر نہیں جاتے، بلکہ اپنی آزمائش سے دور ہونے کے لیے جاتے ہیں کہ اس ملک میں بہت زیادہ آزمائشیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جابر حکمرانوں کو ہدایت دے، آمین۔ دوستو، تب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔